ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جیسے پاکستان کی عوام کو پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کوہرام سا ہو رہا ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، کہ فارم 45 جو ہے نا جی، وہ قانون ہوتا ہے، ایک آئین بنا ہوا ہے کہ 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرنا ہوتا ہے۔ فارم 45، فارم 46، 47، 49، اوورال جتنے بھی فارم ہیں ان کے، تو آج انہوں نے سارے فارم پبلش کر دیے، کچھ ایریاز کے کر دیے، کچھ رہتے ہوں گے ابھی، پر جو کیے ہیں نا ان میں اتنے بڑے لیول کا بلنڈر نظر آ رہا ہے، یعنی پاکستانی عوام کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنا بڑا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس نے ایک منٹ میں ایک وہ کہتے ہیں نا جذبات کے ساتھ کھیل کے رکھ دیا اوورال پاکستان کی عوام کے ساتھ، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس وجہ سے، اس انتظار میں کہ یار مجھے چھڑوانے کے لیے عوام آئے گی، میں گورنمنٹ بناؤں گا اور میرے پاس آئیں گے۔ پر ابھی کرنٹ سچویشن میں جس حالات میں ان کو دی گئی سیٹس، تو وہ ابھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، پاور شیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ بلیو کریں کچھ فارم میں 173 کو 973، آپ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بندہ اس کے اوپر ریئیکشن کرے، کس طرح اس کے اوپر بلیو کرے، کہ کتنی ڈھٹائی سے پھر ان فارم 45 کو آپ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے سب کے پاس فارم 45 ہے، پروو ہیں، تو آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو اس کے اوپر دوسری طرف دیکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف کا کور کمانڈنگ کا آج اجلاس تھا، جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف نے کہا جی فوج نے صرف اپنی سیکیورٹی کی حد تک ڈیوٹیز دی تھی الیکشن میں، اس سے زیادہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں، ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے آپ ان کو صحیح ٹھوکیں، ان کو کس نے کہا تھا اس طرح کی حرکت کریں؟ بٹ آن دا ادر سائڈ what will do by چیف جسٹس آف پاکستان جناب عزت مآب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سر اب آپ کو لینا چاہیے ایک نوٹس، اب آپ کو لائن حاضر کرنا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو۔ سر آپ پر آرٹیکل لگتے ہیں، آپ اس وقت پوری طرح سے وہ ہو گئے ہیں، آپ نہیں کروا پائے الیکشن، آپ متنازع ہیں، آپ کو فوری طور پہ سیٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ فارم 45 پروفز آ گئے ہیں باقاعدہ تحریک انصاف کے پاس، پوری عوام کے پاس، اب سب کچھ ظاہری سی بات ہے پبلک ہو گئی ہے، تو اب حالات اور بگڑیں گے۔ تو فارم 45 میں دیکھ رہا تھا یاسمین راشدہ کے اتنے ووٹ کم کر دیے، نواز شریف کے ووٹ اتنے بڑھا دیے، دوسری طرف اون عباس بپی کے ووٹ اون چودھری جو کہ آئی پی پی کے تھے، آئی بی پی کے، ان کے اتنے بڑھا دیے، اور دوسری سائڈ سے سلمان اکرم راجہ کے کم کر دیے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ الحق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، عمران خان کہا کرتا تھا کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، اور ایک تدبیر وہ کرتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اور ابھی وہی ہو رہا ہے، جو اس نے چاہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سسٹم کس حد تک غلیظ ہو چکا ہے، پاکستان کا سسٹم کس حد تک کرپٹ ہو چکا ہے، سب کچھ پچھلے 2 سال سے سامنے آ گیا ہوا ہے۔ ادارے، بیوروکریسی، سب کچھ۔ بیوروکریسی میں یہ ضرور کہوں گا
کہ بوڑھے لوگوں کو تھوڑا سائڈ پہ کریں، نئے لوگوں کو ان کرائیں، سیلریز 3-4 گنا بڑھائیں، ہو سکتا ہے پاکستانی بیوروکریسی امپروو ہو جائے. بٹ پاکستان کا ہر بندہ اس وقت کرپٹ جو کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دماغ میں صرف اپنی منمانی اور اپنی منچائی سوچ آتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پاکستان نے کس کو مینڈیٹ دیا، اور مینڈیٹ ہم نے اٹھا کے کس کو شفٹ کر دیا ہے، جن سے معیشت ہی نہیں سنبھالی گئی. پچھلے 16 مہینے میں ملک کا رڑا نکال کے رکھ دیا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا نے. انہوں کو کچھ ہوندا ہی نہیں، انہوں نے لیا کے بہاتا ہے اپاں، چلو بھائی تسی سنبھالو، تسی چلاؤ، ٹھیک ہے جو تہاڈے کول ہوندا ہے کرو. پر اے چنگا نہیں پاکستان واسطے. وی ہیو ٹو تھنک ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہوپ سو میرا میسج آپ تک ڈلیور ہو گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.